بے شک مجھے اس لیے مبعوث فرمایا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اصلاح۔ تقریباً 1400 برس پہلے کا زمانہ یاد کیجیے۔ کفر و ضلالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت، جھوٹ، دھوکہ، فریب جیسی برائیوں میں مبتلا انسانی معاشرہ لکڑی پتھر اور مٹی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے لوگ، دم توڑتی ہوئی انسانیت اور ان سب کے بیچ ایک ایسی ہستی کی آمد جو ہدایت الہی کا پرچم تھامے تاریکی میں بھٹکتے انسانوں کو روشنی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ پاکیزہ محترم مکرم ہستی کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی سید المرسلین مرسل انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جنہوں نے محض اپنے اخلاق و کردار، مثال و قربانی، اخلاص و مروت کے ذریعے ایک جاہل معاشرے کو ایک سورہ معاشرے میں بدل کر رکھ دیا، ظلمت میں بھٹکتے لوگوں کو اوروں کا ہادی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کو اصلاح کا ایسا درس دیا کہ جس کی مثال کوئی شخصیت کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ سورہ نور آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلائے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ حاضرین اکرام، اس وقت الہی پر عمل کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے ہر کام کا آغاز فرمایا۔ گھر ہو یا بازار، مسجد ہو یا میدان جنگ، دوست سے ملنا ہو یا دشمن سے، ہر جگہ اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی اصلاح میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کو ہی دیکھ لیجیے، جب صلح کی شرائط دیکھ کر صحابہ مغموم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے باوجود قربانی کے لیے نہیں اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود قربانی کی اور سر منڈوایا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا تو وہ بھی سنت نبی کی تعمیر کرنے لگے۔ کتنا بہترین انداز اپنایا تھا ہمارے پیارے نبی، نہ تو کسی کو سختی سے ڈانٹا اور نہ ہی اپنے حکم پر عمل کرنے کی زبردستی کی۔ تاریخ کے اوراق ایسے کئی واقعات سے بھرے پڑے ہیں جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و تربیت کے انوکھے انداز ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں ہمیں مسجد نبوی کے صحن کو گندا کرنے والے بدو کے ساتھ سختی کی بجائے درگزر کرنے کا درس ملے گا تو کہیں ایک مسلمان عورت کو چوری کرنے پر دی گئی سزا بھی دکھائی دے گی۔ کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سن صحابی عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت و شفقت کے ساتھ کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے دکھائی دیں گے تو کہیں 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کی اجازت دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نظر آئے گا۔ غرض یہ کہ اصلاح نبی کی عظیم الشان مثالوں میں ہمیں رحمت و شفقت، ہمدردی و محبت کے ساتھ ساتھ سختی و ناراضگی سے کی گئی تنبیہ و تاکید بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اصلاح کے ان طریقوں نے جب لوگوں کے ذہن و دل کو چمکایا تو ظلم و ستم کرنے والے انصاف کے نمبردار بن گئے، دنیا کے دیوانے اللہ کے سودائی بن گئے، دشمن دوست بن گئے، امانت و دیانت، اخوت و صداقت کی فضا پورے عرب میں پھیل گئی۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اصلاح کو دیکھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کا اسوہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ